السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج فجر کی نماز سے پہلے میں نے ایک رپورٹ دیکھی BBC کی، جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے 5 جون سے لے کر آج دن تک جتنی بھی دھرنے کی اور جو سارے واقعات ہوئے ہیں ان کے متعلق تھی، اور اس میں ایک ایسا واقعہ جس نے مجھے یقین کریں اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا، میرے دل کو بہت تکلیف پہنچی اور مجھ سے رہا نہیں گیا کہ میں یہ واقعہ آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور میں جھنجھوڑنا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ جو سیاستدان ہیں، یہ جو ہمارے 53 ڈنگر ہیں، یقین کریں یہ ہمارے بالکل سگے نہیں ہیں۔ ان کو بالکل بھی کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی مرتا ہے تو مرے، کوئی جیتا ہے تو جیے، ان کو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ سے وہ واقعہ شیئر کر دیتا ہوں، اس کے بعد ان پہ بھی بات کر لیں گے۔ راولہ کوٹ کے نزدیک ہے ایک جگہ کا نام بنجوسا گاؤں کا ایک جوان جس کا نام ہے امجد خان، اور وہ بچپن سے بولنے اور سننے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ وہ ایک معذور بچہ ہے اور اس کو اٹھا کر لے گئے ہیں 8 تاریخ کے آس پاس، شاید 8 کو یا 7 کو یا 9 کو، اس طرح اس کو اٹھا کر لے گئے ہیں، اور اس کے ماں باپ پیٹتے رہے، چلاتے رہے کہ اس کو بچپن سے یہ بیمار ہے، نہ یہ سن سکتا ہے نہ یہ بول سکتا ہے، اور اس کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ آج دن تک BBC کی رپورٹ شاید کل کی مرتب ہوئی ہے یا پرسوں کی ہے، بس اس وقت تک وہ ابھی تک اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، شاید وہ زندہ ہے، مر گیا ہے، جیل میں ہے، اس کو کھانا ملتا ہے یا نہیں ملتا، اس کو سلاتے ہیں یا نہیں، پتہ نہیں کیا ایذائیں اس کو دیتے ہوں گے کہ یہ بول نہیں رہا۔ اب ظاہر ہے کوئی اس کے گھر والا جب پاس نہیں ہوگا تو وہ کیسے بتا سکتا ہے، وہ تو بول ہی نہیں سکتا۔ جب گھر والے کوئی ہوں گے، وہ رو پیٹ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی بات ہی نہیں سن رہا۔ آپ ایک وقت کے لیے، ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ اگر آپ کا کوئی بھائی، آپ کا کوئی بچہ، آپ کا کوئی پیارا ایسا ہو، یا آپ خود ہوں، تو ذرا سوچئے کہ کیا آپ پر کیا بیتے گی اگر اس حالت میں آپ کو اٹھا کر لے کے گئے ہیں، یا آپ کا کوئی پیارا اس حالت میں اٹھا کر لے کے گئے ہیں۔ ان کو کسی قسم کی کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی کچھ نہیں ہے۔ ایک گونگا بندہ ہے جو ایک بے زبان آدمی ہے، وہ تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اس کو گھر سے اٹھا کر لے گئے ہیں اور آج دن تک پتہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے اندر تک تکلیف پہنچائی ہے۔ ویسے تو کوئی بھی جو غیرت مند کشمیری ہے وہ 5 جون کے بعد آج تک کوئی بھی سکون سے سو نہیں سکا، لیکن یقین کریں اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ سن کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اس محرم کے مہینے میں کہ ہماری مائیں بہنیں سڑکوں پر ہیں، ہمارے بیٹے، ہماری بچیاں، ہمارے بزرگ، ہمارے جوان سڑکوں پر ہیں، اور کسی کو کسی قسم کی جو سیاستدان ہیں ہمارے، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ان کی بلا سے کوئی جیے مرے، ان کو اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے، ان کو اپنی الیکشن کی کمپین کی پڑی ہوئی ہے۔ عوام سے یہ گزارش ہے، ذرا سوچیں کہ ایکشن کمیٹی میں جو لوگ ہیں، یا جو ہمارے جتنے بھی لوگ نکلے ہوئے ہیں، جو دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کس لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا جیسے میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، کیا ان کو ایسے تکلیف ہوتی ہے؟ کیا وہ ایسے نہیں زندگی اپنی گزار سکتے؟ لیکن وہ ہم سب کے لیے بیٹھے ہیں، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے بیٹھے ہیں۔ بجلی اور آٹا جو سستا ہوا ہے یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیا سیاستدان ایسا کوئی ریلیف عوام کو آج تک دیا ہے انہوں نے؟ ان کے اپنے پیٹ ہی نہیں بھر رہے۔ آپ جدی پشتی یہی آ رہے ہیں، ان کا دادا تھا پہلے، پھر ان کا باپ آ گیا، چچا آ گیا، ان کا بھائی آ گیا، خود آ گئے، اب
پوتے پوتیاں چل رہے ہیں، کیا یہی ساری زندگی حکومت کرتے رہیں گے؟ کسی سیاسی خاندان کا فرد ہونا کیا یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ ہی الیکشن لڑیں گے، آپ ہی اوپر جائیں گے، آپ ہی فیصلے کریں گے؟ کوئی میرٹ نام کی چیز ہوتی ہے؟ عوام کو سنجیدگی سے اس بات پر سوچنا ہے کہ یہ سیاستدان ہی اس راہ میں رکاوٹ ہیں۔ اگر یہ سیاستدان سہولت کار نہ ہوتے تو آج تک یہ ہمارا جو تحریک تھی نکلی ہوئی، اس کا فیصلہ ہو جانا تھا۔ جب پہلے دن ہی گولیاں چلی تھی نا، اگر یہ بے غیرت نہ ہوتے، اگر ان میں کوئی تھوڑی سی شہروں میں یا ہوتی تو انہوں نے بولنا تھا کہ بے گناہ کشمیری ہیں، اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے حقوق کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو ان پر کیوں سیدھی گولیاں برسا رہے ہو؟ کیوں ان پر ظلم و ستم کر رہے ہو؟ اور اب یزید کی جو سنت ہے اس کو پاکستان کی حکومت تازہ کر رہی ہے۔ انٹری پوائنٹ سے کوئی بھی خوراک کی گاڑیاں وغیرہ یہ سب کچھ روکا ہوا ہے۔ ذرا سوچئے کہ مقبوضہ کشمیر کے لیے پاکستان ہمارا وکیل بنا تھا پوری دنیا میں، اس نے بتانا تھا کہ انڈیا ہمارے ساتھ کتنا ظلم کرتا ہے، لیکن یہ کھانا پانی تو انہوں نے کبھی نہیں بند کیا۔ ہاں، انٹرنیٹ سروسز فون یہ بند کرتے رہیں، لیکن کھانا پانی کبھی نہیں سنا آج تک میں نے کہ انہوں نے بند کیا ہو۔ بہت ظلم کے پار ڈائے ہیں انہوں نے، وہ کوئی ہمارے سگے نہیں ہیں۔ وہ جو کل ایک بول رہا تھا، میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں، اس کی ساری باتیں ہمارے جوتے کی نوک پر۔ کشمیریوں کو کسی غیر کی کوئی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پاکستان کی جو پالیسی ہے، پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں کشمیر میں؟ کیا یہ محبت بوئی جا رہی ہے؟ نفرت کے جو بیج بو رہے ہیں، اس کا خمیازہ بڑا لمبا بھگتنا پڑے گا۔ اور پھر یہ کشمیری ہیں، جب یہ ٹھان لیں، جب یہ کھڑے ہو جائیں تو پھر رکنے والے نہیں ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کریں۔ یہ پوری دنیا میں جو انڈیا کا لے کے جا رہے تھے، اب پوری دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کشمیر میں پاکستان یہ ظلم کر رہا ہے۔ انڈیا سے تو ہم آزادی مانگتے ہیں تو وہ گولیاں مارتا ہے نا، یہاں ہم کھانا پانی مانگ رہے ہیں، اپنے بنیادی حقوق، کہ ہمیں اسپتالوں میں سہولیات چاہیے، ہمیں تعلیم مفت چاہیے۔ اور ہو سکتی ہے صرف ایک بجلی کو لے لیا جائے نا، تو اس وقت بجلی بن رہی ہے وہ تقریباً 3400 میگا واٹ ہے، اور پورے کشمیر کی ضرورت 400 میگا واٹ ہے۔ ٹھیک ہے، 3000 وہ ایسے ہی جا رہی ہے۔ پاکستان سے جو ہمارا راشن پانی آتا ہے فری میں تو نہیں آتا، پوری دنیا ادھر ادھر سے چیزیں لیتی ہے، پیسے دے کے لاتے ہیں نا، تو پھر کیوں روکا جا رہا ہے؟ اس کا کوئی جواز بنتا ہے؟ ذرا سنجیدگی سے سوچئے۔ اور اب آخر میں اپنی وادی سمانی کی ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کے سامنے ہے بجلی آٹا کس نے سستا کر کے دیا تھا، اور وہی لوگ آج پھر روڈوں پر ہیں۔ ہم اپنے جو راجہ عابد اسلم صاحب ہیں، صرف انہی کو لے لیں تو ان کا اپنا کاروبار تھا، ان کا اپنا کام تھا، وہ تقریباً 60-70 ہزار 1 لاکھ روپے تک ڈیلی کی دیہڑی لگاتے تھے۔ وہ کس لیے وہاں جا کر اپنی جان ہتھیلی پر لے کر بیٹھے ہیں؟ ان کا کاروبار پیچھے سیل کر دیا گیا ہے، ان کے بیوی بچے، ان کے خاندان والے مشکل میں ہیں۔ وہ کس لیے ہیں؟ ہمارے لیے۔ اس لیے میری وادی سمانی کی ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بازاروں میں نکلیں، اور آپ جب نکلیں گی تو دیکھنا آپ کے جو یہ دلال مرد ہیں نا، پورے کشمیر میں سب سے اگر کوئی پسماندہ ہے، سب سے اگر کوئی کم لوگ ہیں جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ، یا سب سے زیادہ سہولت کاری کرنے والے لوگ ہیں، وہ ہماری وادی سمانی کے ہیں۔ اب سہولت کاری یہیں سے ہوتی ہے زیادہ تر۔ اب دیکھ لیں کہ نون لیگ والے، آج 27 تاریخ ہے، یہ ادھر کشمیر کی کیا حالت ہے، دھرنے میں لوگ بھوکے پیاسے پڑے ہیں، اور یہ اپنی ریلیاں نکال رہے ہیں۔ ان کو اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے، لعنت ہو ایسی سیاست پر۔ کچھ شرم، کچھ حیا، کچھ ایتھکس۔
جو دوسروں کو سکھانے تو نکلتے ہیں لیکن خود میں ہے ہی نہیں. کچھ تو شرم کرو. اس لیے میری ماؤں بہنوں سے بیٹیوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اس علاقے میں اپنے بازاروں میں جلوس لے کر نکلیں تاکہ ان کو شرم آئے. جب راجہ عابد اسلم صاحب کا قافلہ یہاں سے نکلا تھا تو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے گریبانوں پر پولیس اور ایف سی اور رینجرز نے ہاتھ ڈالے تھے. ان بغیرتوں نے کسی نے کوئی بیان تک نہیں دیا. میں نے ایک ویڈیو میں مطالبہ کیا تھا کہ ان پولیس اور ایف سی اور رینجرز کے جوانوں پہ پرچے ہونے چاہیے کہ آپ کس طرح ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی گریبانوں میں ہاتھ ڈال سکتے ہو. لیکن پرچے کرنا تو دور کی بات، ان بے شرموں نے ان بغیرتوں نے کسی نے بھی کوئی آواز تک نہیں اٹھائی، کسی نے کوئی بیان تک نہیں دیا. اب خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ میرپور والے راولہ کوٹ والے کشمیری ہی نہیں، میں مانتا ان کو. اور پھر اب خواجہ آصف ہمیں بانٹے گا کشمیریت کے سرٹیفکیٹ، لیکن ان کو مذمت کرنے کی بھی شرم نہیں آئی. اتنی حیا نہیں ہے کہ مذمت ہی کر لیں کوئی ایک بھی. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ سڑکوں پر نکلیں گی، اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں گی تو شاید ان کو بھی کوئی تھوڑی بہت شرم آ جائے. یقین کریں کہ یہ وقت اگر نکل گیا تو پھر دوبارہ کوئی ایکشن کمیٹی اس طرح نہیں اٹھے گی. اور انشاءاللہ یہ وقت نکلے گا نہیں. تھوڑی قربانی شاید زیادہ لگے، زیادہ وقت لگے، قربانیاں زیادہ لگ جائیں، لیکن انشاءاللہ کشمیری جھکنے والے نہیں ہیں. کامیابی حاصل کر کے ہی رہیں گے انشاءاللہ، اور کامیاب ہو کر ہی لوٹیں گے. لیکن ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پورے کشمیر میں، چکسواری میں، کوٹلی میں، کھویرٹا میں، راولہ کوٹ میں، اجیرہ میں، منڈول میں، باغ میں، مظفر آباد میں، نیلم میں، ہر جگہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جلوس لے کر نکلی ہیں. آپ جو نکلیں گی یہ کوئی انوکھا نہیں ہوگا. میں اپنے نوجوانوں سے جتنے بھی اوورسیز ہیں، آپ جو سمانی کے ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں فی الحال، کیونکہ ہم بہت پیچھے ہیں، ہم بہت پسماندہ ہیں. ہماری غیرت سب سے زیادہ مری ہوئی ہے. اس لیے اپنے گھروں میں کم از کم ڈائریکٹ فون تو ہر بندہ کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہوں گے. انٹرنیٹ بند ہے لیکن فون کبھی کبھی مل جاتا ہے. اپنے گھروں میں یہ پیغامات پہنچائیں کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جلوس لے کر نکلیں گی ان گنڈوں کے خلاف، اس دہشت گردی کے خلاف جو پولیس، ایف سی، رینجرز اور فوج کر رہی ہے کشمیر میں. حقوق مانگنے پر گولیاں ماری جا رہی ہیں. اس لیے برائے مہربانی یہ اپنے لیے جنگ ہے. آٹا بجلی ان سیاستدانوں نے سستا کر کے نہیں دیا، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے سستا کر کے دیا ہے. اور اگر یہ یہاں سے اگر کسی خدا نخواستہ ناکامی ہوتی ہے تو یہ بھی یہ واپس لے لیں گے. یہ اتنے بھوکے ہیں، ان کے پیٹ کبھی نہیں بھر سکتے. ان کی غیرت نہ جاگی ہے نہ جاگے گی. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب مل کر نکلیں اور دیکھنا پھر شاید کوئی تھوڑی بہت، چونکہ کشمیریت تو ہے ان کے خون میں بھی، اور کشمیری تو ازل سے غیرت مند ہیں. اس لیے شاید آپ مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی غیرت جگا دیں. اگر ان کی غیرت جاگ جائے تو شاید کچھ بھلا ہو جائے گا پوری کشمیری قوم کا. اس وقت اگر دیکھ لیں تو پورے آزاد کشمیر میں ضلع بھمبر کا جو شہر ہے، بھمبر کا جو حلقہ بھمبر شہر کا اور سمانی، سب سے زیادہ بغیرتی یہیں چھائی ہوئی ہے. برنالہ سے اتنے نوجوان گئے ہیں اور وہاں کے لوگ بہت مذمت کر رہے ہیں، لیکن یہاں ہمارے علاقے میں اور بھمبر شہر میں چیدہ. اور جتنے بھی دکاندار ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنی دکانیں جب تک تحریک چل رہی ہے بند رکھیں. انشاءاللہ آپ کا جتنا نقصان ہوگا ہم اوورسیز انشاءاللہ کمیٹی بنا کر آپ سب کا نقصان پورا کریں گے. ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم مل کر، اوورسیز کشمیری ہر علاقے سے ہیں،
अपने अपने इलाके में जितने भी गरीबों का नुकसान है इंशाल्लाह हम कमेटी बनाएंगे और उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। पहली बात तो यह है कि हुकूमत की वजह से हो रहा है और उनसे करवाएंगे। इसके बावजूद हम भी जितना हो सका हम हाज़िर हैं। और ये जो सियासतदान बगैरती कर रहे हैं, कम अज़ कम इसमें आप हिस्सा ना डालें। अपनी दुकानें, अपने कारोबार जब तक तहरीक चलती है, तहरीक के साथ हैं हम, उस वक्त तक बंद रखें। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।